دفعہ دوبارہ دکھائیں. ویڈیو دیکھیے گا, سوچیے گا ضرور. بات چیت میں ہی اس کے اندر کر رہا ہوں, اور مجھے اور کرنل اکبر حسین کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. بہت شکریہ, خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزان من, آپ کو میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے. آج کا اس ویلاگ کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے وہ عہد سنا ہوگا جو تمام فوجی افسران کمیشن لینے کے وقت اٹھاتے ہیں. اس حلف کو ہم عہد وفا بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان سے وفا کا عہد ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ عہد وفا دہراتا چلوں کہ میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے, اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا, اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا, اور یہ کہ میں بری بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا, اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیے گئے احکامات کی تکمیل اپنی جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا. اللہ میرا حامی و ناصر ہو, آمین. عزیزان من, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس آئین کی پاسداری کس نے کی اور کس نے نہیں کی. دیکھیے, ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کے کردار اس قسم کے ہیں, مختلف مافیاز اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ زور بازو سے آپ کو بہت سے کام کروانے پڑتے ہیں, اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ
یہ جو بگڑی تگڑی قوم ہے اس کا ڈنڈا پیر ہے، لیکن اول تو یہ بات ہی غلط ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے بات درست ہے ان کے اوپر وہ ڈنڈا نہیں چلتا۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ڈنڈا چلنا چاہیے تھا کیا وہاں پہ چلا؟ سوال پوچھتا ہوں، جواب آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ہمیں مطلب مداخلت کرنی چاہیے کیا وہاں پہ مداخلت ہوئی، یا جہاں پہ نہیں کرنی چاہیے وہاں پہ مداخلت ہوئی؟ دیکھیں اس عہد وفا کا پاس کرتے کرتے میں کہتا ہوں کہ بے تحاشا افسران اپنی سروس پوری کرتے ہیں، جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، میں کہتا ہوں کہ 99% تعداد اس عہد کا پاس رکھتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اپنی آخری دن تک اور سروس کے بعد 6 مہینے بعد اور پھر 2 سال بعد اگر وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے۔ اور اس عہد کا پاس تو بے تحاشا لوگوں نے رکھا ہے، مطلب 99% سے زیادہ نے رکھا ہے، لیکن یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کالی بھیڑیں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس معاشرے کا رنگ اگر چڑھ جائے کن افسران کے اوپر بھی تو اس میں کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ضرور ہے، اور اس کے شواہد بھی ملتے ہیں تاریخ میں، خصوصی طور پر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں ایک ہنی ٹریپ ماسٹر ہے جو ہنی ٹریپنگ کے ذریعے تمام کے تمام کام کرواتا ہے، کیا وہ اس عہد کا پاس کر رہا ہے؟ سوال میں پوچھ رہا ہوں، جواب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح صاحب ایک جو ہیں وہ پنجاب میں بھی ہیں، لاہور میں ہے، کیا وہ اس عہد کا پاس کر رہے ہیں؟ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب آپ لوگ جو ہے وہ بہت بہتر اور بخوبی جانتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بدنامی پوری کی پوری افواج کی ہو رہی ہے، لوگ پوری فوج کو اسی رنگ میں دیکھ رہے ہیں، اسی اینک سے دیکھ رہے ہیں جس سے یہ گنتی کے چند لوگ، گنتی کی چند کالی بھیڑیں آئین پاکستان کا پاس نہ رکھتے ہوئے، وہ آئین جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اس آئین جس کی پاسداری کا آپ نے عہد اٹھایا ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر یہ آرگومنٹ لیا جائے کہ ہمیں احکامات مل رہے ہیں اور ان احکامات کے بدلے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ احکامات جو ان افسران کو مل رہے ہیں وہ قانونی ہے؟ کس قانون کے تحت اس طرح کے احکامات قانونی ہو سکتے ہیں؟ اب تو ہر زبان زد عام ہے یہ بات کہ کون کیا کر رہا ہے، لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بھی انہوں نے کھل کے بات کر دی، اور یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، یہ ضد پہ اتر آئے ہیں، یہ اپنی اکڑ مزاجی کے اوپر اتر آئے ہیں۔ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کبھی یہ نوٹس بھیجتے ہیں، FIA کا کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے حالات کو سدھاریں۔ یہ اس کے باوجود ہنی ٹریپنگ کے اوپر چلے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کو کنٹرول کر کے ابھی بھی جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے تو جو چوروں کی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، جس میں 60% کرمنلز اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی گنجائش کون سا قانون دیتا ہے؟ یہ خود نون لیگ والے مان چکے ہیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، کیونکہ نو کانفیڈنس موو تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی مقتدر حلقوں کی مرضی کے بغیر۔ تو پھر یہ بات تو واضح ہے روشن کی طرح۔ اور پھر دوبارہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی دیکھیں غلطیوں کو سدھاریں، یہ اپنی غلطیوں پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کل ہیں اور یہ وہ چیز جانتے ہیں جو عوام نہیں جانتی۔ اسٹریٹجک کمپلشنز کا نام دے کے پاکستان کو بیچا جا رہا ہے، یہ کہاں سے جائز ہے؟ کیا یہ عہد وفا سے غداری نہیں؟ کیا یہ لوگ عہد وفا سے غداری نہیں کر رہے؟ کیا عہد وفا سے غداری انہوں نے کی ہے یا میں نے کی ہے؟ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں جس طرح سے مجھے ہراساں کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ میں تمام ان کے خلاف جو میرے پاس شواہد ہیں وہ لے کے میں یہاں کی عدالتوں میں جاؤں،
کیونکہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر تو آپ کو پتا ہے اس وقت کیا حال ہے, کس طرح یہ لوگ مسلط ہیں. میں اچھے طریقے سے اس بات کو کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. البتہ یہ ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں مجھے ہراساں کرنے کا. تو پھر چلیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. چلتے ہیں یہاں کی عدالتوں میں, وہاں پہ ہم ثبوت لے کے چلتے ہیں. پوری دنیا یہاں پہ ثبوت لے سامنے پیش کر رہی ہے. دیکھیے ان کے جو بڑے صاحب ہیں جو اس وقت پنجاب میں, ان کا جو ہے وہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ ان کی ڈیوائس ہیک ہو گئی تھی, کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنا سرکاری ڈیوائس جو ہے اس کو وائی فائی کے اوپر کنیکٹ کیا اور وہ ہیک ہو گئی, ان کا سارا ڈیٹا لیک ہو گیا. اسی طرح ان میں جو ہنی ٹریپ ماسٹر ہے ان کے پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے واٹس ایپ کا وہ ہیک ہو گیا تھا. جب ان کو سفارتی ویزے سے انکار کیا یہاں یو کے کی سرکار نے مبینہ طور کے اوپر, تو پھر ثبوت دینا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ کس وجہ سے انکار کر رہے ہیں. تو پھر یہاں سے ثبوت دیا گیا تھا, یہاں پہ یو کے کی سرکار نے اللیجڈلی ثبوت دیا تھا, مبینہ طور کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ثبوت دیا تھا ان کا واٹس ایپ ڈیٹا کا, جس سے ثابت ہوا تھا کہ یہ ایک برطانوی شہری کی جو ہے اس کے اغوا میں ملوث تھے. تو اس طرح کے یہ مطلب واقعات جو ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اغوا برائے تاوان کے واقعات کا میں مثال دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے اس جو ہے ہمارے عہد وفا کے ہمارے حلف کی پاسداری ہے. اور یہ گنتی کے 4-5 لوگ جو ہیں یہ جو ہے خود تو ارب پتی بن جاتے ہیں اور بدنامی پوری کی پوری فوج کو مول لینی پڑتی ہے. وہ دیکھیں فوجی تو 99.9% فوجی تو آپ کے میری طرح کے جو ہیں وہ تو محنت کرتے ہیں, محنت سے اپنی روزی کماتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد مختلف نوکریاں کرتے ہیں, 1 2 3 4 نوکریاں کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے کہیں عزت کی روٹی ملتی ہے اور معاشرے میں جو ان کا سٹیٹس ہوتا ہے وہ بحال رہ سکتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس طرح کی بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ ارب پتی بن جاتے ہیں صرف اور صرف اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے, اور اس کے بعد وہ نیب میں بھی ترامیم کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہاں پہ ان چوروں کو تو بچانا نہیں ہے, ان کو بچانا مقصود نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں. اگر کل کلا کو ریسورسز بیونڈ مینز کے اوپر تحقیقات کی جائیں تو یہ لوگ خود بھی پھنسیں گے کہ آپ کے پاس یہ ریسورسز کہاں سے آئے ہیں بھائی, یہ ارب پتی آپ لوگ کیسے بن گئے ہیں. تو آپ نے نیب کا قانون ہی بدل دیا سارے کا سارا, اور بجائے اس کے کہ اپنی غلطی آپ سدھاریں آپ اس کے اوپر اکڑ گئے. تو میں جناب من آپ کے پاس یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنے عزیزوں اپنے دوستوں کے پاس کہ ہم کیوں ان کی خاطر ساری افواج بدنامی مول لے, اور کیوں یہ کام کر رہے ہیں, عہد وفا کیوں توڑ رہے ہیں. کون توڑا ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے. مزید اس کے اوپر ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں ابھی آواز آ رہی ہے, کمنٹس میں مجھے بتائیے گا. دیکھیں سوالات جو ہیں وہ اب بھی وہی ہیں. ٹک ٹاک پہ آواز جا رہی تھی صرف, دیکھیں باقی صرف آپ لوگوں کو نہیں آ رہی تھی. سوالات وہی ہیں. 1 سال پہلے کی ویڈیو تھی جو آپ کو دکھائی ہے, عہد وفا کس نے توڑا.
जवाबात किसी के पास नहीं है, आप लोगों के पास हैं जवाबात। आप लोग जिस किस्म के जवाबात दे रहे हैं, मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस फौज के बारे में, आप तो पूरी फौज को रगड़ते हैं ना, जाहिर बात है। आपको तो नहीं पता कि चेन ऑफ कमांड क्या है, आपको तो नहीं पता कि जो है वो किस तरह चंद जर्नैल और चंद टोनी मिलके बाकी पूरी फौज के ऊपर काबिज हैं, आपको तो नहीं पता। लेकिन आप जो कमेंट्स लिख रहे हैं, अल्लाह गवाह है कि मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मैं वो कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन मैं वो कमेंट्स, मैंने लाइट किस्म के कमेंट्स दिखाए हैं, असल कमेंट्स मैं आपके नहीं दिखा सकता। मेरे अपने बहन भाई इस फौज में नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज में, आपकी तरह, अल्लाह मेरा गवाह है, आपकी तरह रोते हैं, गालियां भी आपकी तरह निकालते हैं हायर कमांड को। यार दोस्त मेरे, कई 100 की तादाद के अंदर, कई इतने 100 हैं, आप मतलब मैं आपको हजारों की तादाद में मेरा राब्ता है इस फौज के साथ। मेरे जवान, मेरे बहन भाई, मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार इतने ज्यादा है, मेरे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जिस किस्म की बातें जो हैं, ऐदे वफा को आप ट्रेंड करें, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं जी, ट्रेंड करें ऐदे वफा किसने तोड़ा, इसको प्लीज ये सवाल पूछें, ऐदे वफा किसने तोड़ा। मैंने तो नहीं तोड़ा, सवाल तो मेरे 1 साल पहले भी वही थे, अब भी यही है। जवाब आपके बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, मेरा दिल रोता है, मैं नहीं वो दिखा नहीं सकता। मेरी फौज गंदी हो रही है, मैं दिखा नहीं सकता ना। पूरी फौज गंदी हो रही है चंद लोगों की वजह से, चंद जर्नैलों की वजह से और चंद टोनियों की वजह से पूरी फौज गंदी हो रही है मेरी। ओ भाई, मैं एक मार्शल बेल्ट से मेरा ताल्लुक है। हम लोग, चलो मार्शल बेल्ट पुरानी थ्योरी हो गई, तीसरी नस्ल फौजी हूं मैं। कर्नल अकबर हुसैन इस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो खुद 3rd जनरेशन है। सितारा जुर्रत हमारे खानदानों के अंदर जो है, वो हमारे खानदानों ने कतर की, मेरे दादा 4 साल कैद भी काट के आए हैं, ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ किया है, जंगें लड़ी हैं, खून दिया है इस मुल्क को। आई हैव गिवन माय शेयर ऑफ ब्लड। तकलीफ होती है, दिल से तकलीफ होती है जब इस फौज को कुछ कहा जाता है। जाहिर बात है, आपने तो कहना है सब के सब, आप तो कह रहे हो सब के सब हरामी है, ठीक है, सब कहते हैं। अभी जाहिर बात है, जिस तरह की आप बातें करें, आप कह रहे हैं सारे फारग हैं यहाँ पे ना, ठीक है। दरमियान में पटवारियों को तो मैं कुछ नहीं कहता, उनकी तो औकात ही कोई नहीं उनको जवाब देने की। लेकिन जेन्युइन एक दिल से गाली सबके लिए आप निकलती है, लेकिन सब नहीं है इस तरह। सिर्फ चंद टॉप के ऊपर लोग हैं, सिर्फ चंद वो लोग हैं जिन्होंने चेन ऑफ कमांड पे कब्जा किया हुआ है, और ये कब्जा बड़े तरीके से किया गया है। एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत कब्जा किया गया है हमारी चेन ऑफ कमांड के ऊपर। और इस कब्जे का आगाज जो है वो आसिम मुनीर से पहले कमर जवेद बाजवे ने किया था, अब ये साबित हो गया है। और अब आसिम मुनीर उसी कब्जा ग्रुप का हिस्सा है, ये कब्जा करके बैठे में। फिर आपका सवाल भी जायज है कि बाकी फिर क्या कर रहे हैं। बाकी बोलते हैं, ऐसी बात है नहीं है कि नहीं बोलते। जो बोलते हैं मारे जाते हैं, उठाए जाते हैं, बीवियों के साथ उठाए जाते हैं, माओं के साथ उठाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बोलते, कुछ करते नहीं है। ये लोग अपने किलों के अंदर बंद बैठे हुए हैं, अपने किलों के अंदर कैद बैठे हुए हैं, और आप लोग गालियां निकाल रहे हो। मैं फौज की तरफ से आपको कहता हूं कि तुमसे क्या कहें जाना, इस कदर झमेले में वक्त की गरानी है, वक्त की रवानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है। हिज्र के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है। बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब 2 घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं आंख के दरीचे में। तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, गिले की बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में, जब हम बिल्कुल अपना छुप के बैठे होते, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है। लफ्ज की फसीलों पर जो हमने अपने आप को जो है ना तसल्ली देने के लिए, पटवारियों ने भी, बबल भट्टो ने भी अपने आप को तसल्ली देने के लिए सिर्फ जो है खोता कढ़ाई और सिर्फ जो है आपके ख्याल में पावों की डिशें जो है वो खोते के पावों की जो है देगे नहीं रखी हुई, अल्फाज की फसीलें भी साथ बनाई हुई हैं, देगों की फसीलें उनके लिए हो गई, ठीक है। जो लफ्ज की फसीलों पर, अमजद इस्लाम अमजद की नज़म है, जो लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है,
راستے میں کیسے ہو بات رت جگہ کی ہے اور رت جگہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ ہی کافی ہے ہو سکے تو سن جانا ایک دن اکیلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں بہت جھمیلا ہے میرا دروازہ بھی کھٹک رہا ہے بار بار کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہے اور بھی غم ہے آپ کو پتہ ہے تیرے غم کے سوا اس طرح چل رہا ہے ٹھیک ہے اور بار بار آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جہاں تک تعلق ہے آج کے دن کا تو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا آج سے جب عمران خان کے دور میں ہی پچھلے 6 ستمبر سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ 6 ستمبر اس قسم کا دن گزرے گا کہ جو ہے وہ ایک غمگین دن ہوگا ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے کون سیلیبریٹ کر رہا ہے 10 ارب روپے میڈیا جو کہ ذرائع ہیں ان کے علاوہ کون سیلیبریٹ کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں کوئی بھی نہیں کر رہا اپنا خیال رکھیں میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا میں جذبات بھی کنٹرول نہیں کر پاؤں